السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش چینل پر آج کی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں رز الدین رضی۔ آج مجھے گفتگو کرنی ہے اس نامور اداکار کے بارے میں جسے دنیا سہیل اصغر کے نام سے جانتی ہے، اور سہیل اصغر کے ساتھ میری کچھ خوبصورت یادیں ہیں، کچھ خوبصورت باتیں ہیں، کچھ خوبصورت اتفاقات ہیں جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ سہیل اصغر ایک ورسٹائل اداکار تھے، ایک ایسے اداکار تھے جنہوں نے ریڈیو پاکستان ملتان سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور ایک صداکار کی حیثیت سے کیسر نقوی صاحب نے انہیں مائک پر متعارف کروایا، اور اس کے بعد پھر وہ سٹیج پر آئے اور ملتان آرٹس کونسل کی اس ٹیم کا حصہ بنے جس میں اس زمانے کے جو اداکار تھے وہ جن کا طوطی بولتا تھا، وہ ملتان میں ڈرامہ فیسٹیول میں وہ ڈرامہ فیسٹیول فخر الدین بلے صاحب کے زمانے کا ہو یا اس کے بعد کا ڈرامہ فیسٹیول ہو جو شوکت زاہدی صاحب نے کروایا تھا، اور جس کے لیے انہوں نے ملتان آرٹس کونسل کے اس آڈیٹوریم کو رینوویٹ بھی کروایا تھا جو گلڈ ہوٹل کے سامنے واقع تھا، اور گلڈ ہوٹل کے قریب چونکہ میری بھی رہائش گاہ ہے، سو میں اس فیسٹیول میں بھی میں نے ان کے ڈرامے دیکھے، اور پھر میں اس زمانے میں روزنامہ سنگ میل کے ساتھ وابستہ تھا۔ سو ایک بہت سارے اداکار جو اس زمانے کے تھے، جو ملتان میں اس زمانے میں بہت متحرک تھے، ان سب کے ساتھ ہمارا کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی شوکت زاہدی صاحب کے ساتھ تھا، اور شوکت زاہدی جو تھے وہ ان کے ساتھ سہیل اصغر کے ساتھ بھی بہت دوستی تھی۔ سو اس تعلق کی بنیاد پر میرا بھی سہیل اصغر صاحب کے ساتھ ایک تعلق بن گیا، اسی زمانے کا جو 1983 کا زمانہ تھا۔ اور پھر 1983 کے زمانے میں وہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا، ہم لوگ اخبارات میں کام کرتے تھے، تھیٹر اس وقت عروج پر تھا، اخبارات کا ایک زمانہ تھا، ریڈیو اس وقت عروج پر تھا۔ سو ہم ریڈیو اور یہ اخبارات اور تھیٹر اور یہ سارا جو ایک آرٹس کونسل کا سسٹم تھا، ہم سب اس زمانے میں ایک نوجوان کی طور پر اس سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور ان سب لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک تعلق تھا۔ اب میں آپ کو واقعہ جو سنا رہا ہوں وہ 1985 کا ہے، اور 1985 کا واقعہ ہے جون 1985 کا، جب میں نے ملتان سے لاہور جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے ملتان کو خیر بات کہا، اور میں نے سوچا کہ میں لاہور جا کر لاہور کے منظرنامے میں چلتا ہوں، کیونکہ لاہور ہمیشہ سے ہم سب کا آئیڈیل رہا۔ اس زمانے میں اور بہت سے لوگوں نے بھی لاہور ہجرت کی، اور میں بھی لاہور گیا۔ اور میں جب موسیٰ پاک ایکسپریس ہے جو ملتان سے روانہ ہوتی ہے، موسیٰ پاک ایکسپریس میں جب میں سوار ہوا، اور میں اب سیٹ تلاش کر رہا تھا کہ مجھے اپنا بیگ کہاں رکھنا ہے۔ ایک بیگ تھا میرے پاس، اور میں دیکھ رہا تھا کہ کسی ایسی جگہ بیٹھوں جو کھڑکی کے ساتھ ہو اور اس کے اوپر میرا بیگ رکھنے کی جگہ بھی موجود ہو۔ سو میں وہ جگہ دیکھ رہا تھا، کوئی ایسی مناسب جگہ مجھے مل جائے، اور میں اس کمپارٹمنٹ میں جو ٹرین کی بوگی تھی اس میں دیکھ رہا تھا، اور مجھے اس دوران کسی نے آواز دی کہ سائیں ادھر آ جائیں، جناب ادھر آ جائیں، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ سو میں نے دیکھا کہ وہ سہیل اصغر تھے، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک سیٹ پر، اور انہوں نے مجھے دیکھا اور کھڑے ہو گئے، اور میں بھی مسکراتا ہوا ان کی جانب گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ارادے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں لاہور جا رہا ہوں۔ تو میں بھی لاہور جا رہا ہوں، تو بیٹھے ہیں آپ یہاں، یہ سیٹ ہے، سامنے والی سیٹ ان کی فارغ تھی، اس کے اوپر جگہ بھی تھی، میں نے وہ بیگ اوپر رکھا، اور ہم اب آمنے سامنے بیٹھے، اور ٹرین کا سفر شروع ہوا۔ اب ٹرین کا سفر شروع ہوا تو ظاہر ہے بیٹھ کر حال احوال ہوتا ہے، معلوم کرتے ہیں کہ جی آپ کس طرح لاہور جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا بھی یہی سوال تھا اور میرا بھی یہی سوال تھا کہ جی آپ کس سلسلے میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اب وہ زمانہ ہے جب ملتان میں ریڈیو پاکستان نے سہیل اصغر پر پابندی عائد کر دی تھی، اور ان پر ریڈیو سے پر جب پابندی عائد ہوئی تو پھر
مشکلات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ ریڈیو پر ڈرامے بھی کرتے تھے, ریڈیو پر صداکاری بھی کرتے تھے, یہ سارا کچھ وہ ان پر جب وہ ریڈیو کا ایک راستہ بند ہوا تو پھر اس دوران انہیں ایک آفر ہوئی تھی جس میں انہیں اصغر ندیم سید نے کہا تھا کہ کبھی آپ اگر لاہور آؤ تو میں آپ کو کوئی چانس دلواؤں گا پی ٹی وی پر کسی طرح. اصغر ندیم سید پی ٹی وی کے رائٹر کے طور پر اپنے آپ کو تسلیم کروا چکے ہوئے تھے 1985 میں. اب سہیل اصغر نے یہ بتایا کہ جی میں ملتان سے اب لاہور جا رہا ہوں قسمت آزمانے کے لیے. دیکھیں اب ہماری گفتگو یہ تھی کہ لاہور میں صحافت کا بھی مرکز ہے, ریڈیو کا بھی مرکز ہے, ٹی وی کا بھی مرکز ہے اور فلم کا بھی مرکز ہے. سو میں بھی صحافتی مرکز کے طور پر لاہور جا رہا تھا اور ادبی مرکز کے طور پر لاہور جا رہا تھا, اور سہیل اصغر صاحب بھی ایک اپنے کیریئر کے لیے کہ وہاں تھیٹر کا مرکز بھی ہے, وہاں فلم بھی ہے وہاں. سو ہم دونوں یہ باتیں کرتے گئے سارے راستے کہ ہمارے ملتان میں یہ مواقع کیوں نہیں ہے, اور ہمیں اپنی صلاحیتوں کا اگر تسلیم کروانا ہے تو ہمیں ملتان سے ہجرت کیوں کرنی پڑ رہی ہے. ظاہر ہے ہم کسی خوشی کے ساتھ ملتان چھوڑ کر نہیں جا رہے تھے. جس شہر میں آپ کی جڑیں ہوتی ہیں آپ کو وہ شہر چھوڑنے میں مشکل پیش آتی ہے. آپ کو اپنے دوست, اپنے عزیز و اقارب, اپنے وہ سارے راستے, وہ سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. سو ہم دکھی دل کے ساتھ جا رہے تھے, لیکن اس امید کے ساتھ جا رہے تھے کہ ہمیں شاید لاہور جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی کامیابی کا راستہ کھولے گا. سو یہ اب سفر کے دوران اور بہت سی باتیں ہوئیں, ملتان کے ماحول کی باتیں ہوئیں, تھیٹر کی باتیں ہوئیں, صحافت کی باتیں ہوئیں, ریڈیو پاکستان کی باتیں ہوئیں, آرٹس کونسل کی باتیں ہوئیں, شوکت زاہدی کی باتیں ہوئیں. یہ سارا کچھ ہمیں وقت کا پتہ بھی نہ چلا کہ رات کو 9 بجے کے قریب یا 10 بجے کے قریب موسیٰ پاک ایکسپریس لاہور پہنچ گئی, اور لاہور ریلوے اسٹیشن پر اب ہم نے اپنے بیگ اتارے اور ہم لاہور ریلوے اسٹیشن پر اتر گئے. مجھے ایک میرے ساتھ خوشنویس کام کرتے تھے ملتان میں بٹ صاحب, وہ مجھے لینے آئے ہوئے تھے وہاں لاہور ریلوے اسٹیشن پر. سہیل اصغر بھی وہاں سے الگ ہو گئے, انہوں نے کسی اور جانب جانا تھا. سو ہم لاہور ریلوے اسٹیشن پر ایک دوسرے سے جدا ہوئے, اور پھر مجھے جو بٹ آئے تھے مجھے لینے کے لیے, وہ بٹ مجھے لے گئے شاہ نور اسٹوڈیوز کے سامنے محلہ سید پورہ ہے. وہ ایک گلیاں تھیں اس زمانے میں, اب وہ محلہ موجود ہو ممکن ہے یا تبدیل ہو چکا ہو, میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن اس محلے میں وہ تنگ و تاریک گلیاں تھیں. ان گلیوں میں اس نے ایک کمرہ لیا ہوا تھا کرائے کا, اور اس کمرے میں ان کے ساتھ جا کر رہائش پذیر ہو گیا. 600 روپیہ کمرے کا کرایہ تھا. ہم دونوں نے کہا کہ ہم آدھا کرایہ ادا کر دیا کریں گے. میں اب لاہور کے اس کمرے میں جا کر مقیم ہو گیا. اب لاہور میں اگلے دن سے میں نے آفس جانا شروع کر دیا. بشریٰ رحمان صاحبہ نے مجھے بلایا تھا وہاں. ان کا آفس وطن دوست لبرٹی مارکیٹ میں ان کا آفس تھا. میں نے باقاعدگی کے ساتھ وہاں جانا شروع کر دیا, اور وہاں میری ملازمت کا سلسلہ اگلے روز سے ہی شروع ہو گیا, کیونکہ انہوں نے بشریٰ رحمان صاحبہ نے مجھے ملتان کے ایک فنکشن کے دوران مجھے کہا تھا کہ آپ کے امکانات لاہور میں ہیں, آپ ملتان سے لاہور آ جاؤ. اب جس جگہ میں رہتا تھا وہ ملتان روڈ تھی, اور ملتان روڈ پر شاہ نور اسٹوڈیوز ایک ساہیوال اور ملتان سے جو آنے جانے والی بسیں تھیں ان کا ایک راستہ تھا. قمر رضا شہزاد اس زمانے میں ساہیوال میں ملازمت کرتے تھے. اس قمر رضا شہزاد اکثر جمعے کی چھٹی گزارنے کے لیے وہاں آ جاتے تھے, اور وہ عموماً جمعرات کو یا کئی دفعہ ایک دن پہلے بھی آ جاتے. ہم 2-3 دن لاہور رہتے, مختلف تقریبات میں شریک ہوتے, لاہور کی سڑکوں پر گھومتے, اور اس کے بعد جمعے کا دن گزار کر اگلے دن ڈیوٹی سے پہلے صبح میں ان کو چڑھا دیتا تھا بس پر
شاہ نور اسٹوڈیوز کے سامنے بس سٹاپ تھا، وہ پھر لاہور چلے جاتے تھے۔ اب اس واقعے کے 2-3 مہینے کے بعد، جون میں لاہور پہنچا تھا، 2-3 مہینے کے بعد قمر رضا شہزاد جب ساہیوال سے آئے تو ہم کھانا کھانے کے لیے شاہ نور اسٹوڈیوز کے سامنے ایک ہوٹل تھا جہاں ہم کھانا کھانے کے لیے جاتے تھے۔ وہاں کھانا بہت سستا بھی ہوتا تھا اور لذیذ بھی ہوتا تھا، ظاہر ہے اسٹوڈیوز کے سامنے کھانوں کا ایک اچھا سسٹم تھا۔ سو میں اور قمر رضا شہزاد جب کھانا کھانے کے لیے شاہ نور اسٹوڈیو کے سامنے ایک ہوٹل تھا اس میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ سہیل اصغر وہاں کھانا کھا رہے ہیں۔ اب یہ ملتان سے آنے کے 3 ماہ بعد میری ان کے ساتھ ملاقات تھی۔ کھانا وہ کھا چکے تو پھر چائے پر ہم بیٹھ گئے اور پھر کافی دیر ہم بیٹھے رہے، میں، قمر رضا شہزاد، سہیل اصغر، ہم تینوں وہاں بیٹھے رہے اور اس دوران ہم نے بہت سی باتیں کیں۔ سہیل اصغر نے اس بات پر تو اطمینان کا اظہار کیا کہ مجھ سے پوچھا سناؤ کیا بنا، میں نے بتایا کہ میں تو جاب کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن وہ خود بہت مایوس تھے۔ ان کا ابھی تک کوئی ایسا سلسلہ نہیں بنا تھا کہ جہاں سے ان کی ایک روزگار کا سلسلہ چل سکتا۔ وہ مایوسی کا شکار تھے اور انہوں نے یہ بھی امکان ظاہر کیا کہ میں 1-2 ہفتے اور دیکھوں گا، اگر نہ سلسلہ بنا تو پھر میں ملتان واپس چلا جاؤں گا۔ رضی بھائی ہم نے تو ایک کوشش کی تھی کہ شاید لاہور جو ہے وہاں سے ہمیں کوئی کامیابی کا راستہ مل جائے، لیکن اگر اب تک نہیں بات بنی تو پھر میں چلا جاؤں گا۔ لیکن اس میں پھر میں نے بھی اور قمر رضا شہزاد نے بھی، ہم نے ان میں کہا کہ نہیں آپ مایوس نہ ہوں، آپ میں ٹیلنٹ موجود ہے، آپ ذرا دیکھیں، کچھ دن اور دیکھیں، واپسی کا نہ سوچیں، ابھی ممکن ہے کہ آپ کو کوئی راستہ نکل لیا۔ اور انہوں نے پھر یہاں بھی یہ بھی بتایا کہ مجھے یہ امکان نظر آ رہا ہے کہ مجھے میرا اسد عظیم سید صاحب سے رابطہ ہو گیا ہے اور اسد عظیم سید صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں کوئی کیریکٹر دیتا ہوں۔ انہیں کسی ڈرامے میں اسد عظیم سید صاحب نے ایک چھوٹا سا رول دیا جو انہوں نے ادا کیا، اور پھر یہ 2-1 سال کے بعد ہی میں نے یہ دیکھا کہ میں ابھی لاہور میں ہی تھا اور یہ 85 کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، اور 86-87 میں سہیل اصغر ہٹ ہو چکے تھے۔ سہیل اصغر پہلے انہیں ایک ڈرامے میں انہوں نے ان کا وہ کیریکٹر، وہ ڈائلاگ مشہور ہوا جس میں وہ کہتے ہیں میں بندہ ہوں ذرا وکری ٹائپ کا، اور اس کے بعد دوسرا ڈرامہ جو تھا جس میں انہوں نے سرکس والے کا رول پلے کیا تھا اور جس میں وہ 2 دھڑ کا بچہ 1 روپہ کا کی گردان کرتے ہیں، کی تکرار کرتے ہیں، اور وہ پھر وہ جملہ ان کا ایسا زبان زد عام ہوا کہ پھر وہ ان کی پہچان بن گیا، وہ ڈرامہ بھی اور وہ کیریکٹر بھی۔ اور پھر اس کے بعد سہیل اصغر نے واپس مڑ کر نہیں دیکھا۔ پھر سہیل اصغر نے لاہور میں راج کیا، بہت سے ڈراموں میں، انگنت ڈراموں میں وہ ضرورت بن گئے۔ انہوں نے پھر کچھ فلموں میں بھی کام کیا، اور اس دوران پھر انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے لاہور سے کراچی کی جانب سفر کیا، اور پھر کراچی آ کر پھر وہ وہاں کے ڈراموں میں، پھر ٹی وی ڈراموں میں اور بہت سے ڈراموں میں وہ آخر وقت تک ان ڈراموں میں کام کرتے رہے۔ وہ ایک بہت خوبصورت انسان تھے، وہ ایک بہت ورسٹائل اداکار تھے، وہ ایک ایسے اداکار تھے جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اعتراف کرایا، لیکن یہ اعتراف سرکاری سطح پر نہیں ہو سکا، یہ حکومت کی سطح پر اعتراف نہیں ہو سکا۔ انہیں یہ دکھ رہا کہ مجھے حکومت نے میری صلاحیتوں کا اعتراف نہیں کیا، اور اس دکھ کا اظہار انہوں نے کئی مقامات پر کیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہوا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ انہیں ایک مرتبہ جب تمغہ امتیاز کا اعلان کیا گیا تو اس سے کمتر درجے کے لوگوں کو چونکہ اعزاز دیا جا چکا تھا اور ان کے ساتھ ان کا بھی اعلان کیا گیا تھا، تو سہیل اصغر نے وہ ایوارڈ وصول کرنے سے احتجاجاً انکار کر دیا۔ یہ خوبصورت اداکار، یہ خوبصورت انسان اپنی بہت سی یادیں چھوڑ کر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ رخصت ہو گئے، اور ہم نے ان کے 13 نومبر کو جب ہمیں ان کے انتقال کی خبر ملی، اس سے پہلے ان کی علالت کی خبریں، اچھا وہ فیس بک پر بھی ہمارے ساتھ بہت رابطے میں رہتے تھے، ان کے ساتھ
اکثر ملاقاتیں بعد میں نہیں ہو سکیں، جب سے وہ کراچی گئے دوبارہ ملاقاتیں نہیں ہوئیں، لیکن وہ رابطے میں رہتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا اور اس طرح ان کی 47 سالہ فنی زندگی کا سفر اختتام پذیر ہو گیا۔ وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن اپنے لازوال کرداروں اور ڈائیلاگز کے حوالے سے وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود رہیں گے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے لائک بھی کیجئے، اس پر کمنٹ بھی کیجئے اور اسے شیئر بھی کیجئے، اور گرد و پیش چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔